آفتاب ولایت ہے جو میرے میں، چاشت سے کیا مراد؟ جس کی کرن چاشت میں یہ کیا خصوصیت؟ جامع ہے، رات میں کون سی خوبی؟ یہ رب قدیر اس کی قسم یاد فرمائے۔ تو اس سلسلے میں مفسرین کے اقوال مختلف آپ کو ملیں گے۔ کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ چاشت سے مراد یہی ہے جو آپ سمجھتے ہیں، نصف النہار آنے سے پہلے جب سورج خوب روشن ہو جاتا ہے، جس کو آپ چاشت کا وقت کہتے ہیں، جس میں نماز چاشت پڑھی جاتی ہے۔ اور رات سے بھی وہی مراد اندھیری رات جو آپ سمجھتے ہیں، جس میں لوگ تہجد پڑھتے ہیں۔ رب کریم نے چاشت اور رات وہ قسم ارشاد فرمانے کے لیے جو منتخب کیا کہ چاشت ہو یا رات، دونوں کو نسبت ہے خدا کے محبوبوں سے۔ حضرت کلیم کو فرعون کے مقابلے میں جو کامیابی حاصل ہوئی وہ وقت چاشت ہی کا تھا۔ جادوگروں پر جو ان کو برتری حاصل ہوئی وہ وقت چاشت ہی کا تھا۔ اور نبی کریم کو نبوت کے اعلان کا جب حکم دیا گیا تو وہ وقت بھی چاشت ہی کا تھا۔ تو چاشت کے وقت کو دامن مصطفیٰ سے بھی نسبت ہے اور دامن کلیم سے بھی نسبت ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں سے جس کو نسبت ہو جائے وہ اتنی بعظمت کہ خدا اس کی قسم یاد فرمائے۔ کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں چاشت سے مراد دن کی یہ روشنی نہیں ہے جو ظاہر کو روشن کرے باطن تاریک رہے۔ یہ ہمارے سورج کی روشنی ظاہر پہ پڑتی ہے، باطن پہ نہیں پڑتی۔ ظاہر منور ہوتا ہے، باطن تاریک رہتا ہے۔ اگر اس کے سامنے کوئی بادل آ جائے تو ظاہر بھی تاریک، باطن بھی تاریک۔ بلکہ چاشت سے مراد ایک ایسا سورج ہے، ایک ایسا نور ہے جو ظاہر کو بھی روشن کرتا ہے، جو باطن کو بھی روشن کرتا ہے۔ اور وہ نور جب باطن کو روشن کرتا ہے تو وہ انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں کوئی روشنی پہنچا نہیں سکتی۔ آخر وہ نور کیا ہے جو باطن کو بھی روشن کر دے، ظاہر کو بھی روشن کر دے؟ اس نور کا نام ہے چہرہ مصطفیٰ۔ جس کو چہرہ مصطفیٰ نے روشن کیا اس کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کے چہرے سے جس کو برکتیں حاصل ہو گئیں اس کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ذرا صاحب دیکھیں کیا مبارک چہرہ ہے، کیا مبارک چہرہ ہے کہ ایمان کے ساتھ جو دیکھے تو صحابی ہو جائے، ایمان کے ساتھ جو دیکھے تو صحابی ہو جائے، اور ایسے درجے پہ پہنچ جائے، ایسے درجے پر جہاں کوئی غوث و قطب بھی نہ پہنچ سکے۔ ذرا آپ خیال کرتے رہے، ایک آن کے لیے دیکھا ایمان کے ساتھ اور وصال ہو گیا، کسی عمل کا موقع ہی نہیں ملا، نہ نماز کا وقت ملا، نہ روزے کا مہینہ ملا،
نہ صاحب نصاب ہوئے، نہ حج کے استطاعت ہوئی، نہ جہاد کا موقع ملا، مگر سرکار کو دیکھا، ایمان لائے، وصال ہو گیا۔ دیکھا آپ نے؟ ان کو اپنی جگہ پہ رکھیے، اور ایک اس شخص کو دیکھیے جو خود بھی بڑا نیک ایمان والا، اس کا باپ بھی ولی، اس کا دادا بھی ولی، اس کا پردادا بھی ولی، اس کا لکڑ دادا بھی ولی، اور یہ بھی ولایت کے درجات کو طے کرتا ہوا کہاں پہنچا؟ قطب الاقطاب ہوا، قطب الاعلی ہوا، قطب الدائرہ ہوا، کیسے کیسے نام اسے ملے، مگر سرکار کو اپنی سر کے آنکھوں سے نہیں دیکھا، نہیں دیکھا، تو اب یہ مقام والا اس کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتا، اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جس کو چہرے مصطفیٰ نے مقام دیا۔ ارے بھئی ایک پریکٹیکل کر کے دیکھ لینا کل کہ نور کے قریب رہنے والوں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ نور کے قریب رہنے والوں کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کا قد بد دیکھو، یہ دیکھو قریب کس کے۔ اس کو میں یوں سمجھا دیتا ہوں، عام لوگ بھی سمجھ لیتے ہیں آسانی سے۔ ایک کمرے میں آپ کھڑے ہو جائیں ایک دیوار سے لگ کے، دوسری دیوار پہ ایک موم بتی جلا دیں، اور سامنے موم بتی جل رہی ہے، آپ سیدھے کھڑے، تو آپ کا سایہ جو ہے آپ کے قد کے برابر۔ اب موم بتی کی طرف آپ بڑھیے تو سایہ بڑھتا جا رہا، قد تو وہی ہے، سایہ بڑھتا چلا جا رہا، اور بالکل قریب چلے جائیے تو پورے کمرے میں آپ ہی کا سایہ، پورے کمرے میں آپ ہی کا سایہ، اور آپ تو بڑی بات ہے انگوٹھا ٹیک دیجئے تو پورے کمرے میں آپ کے انگوٹھے کا سایہ۔ آپ کی تو ذات بہت بڑی ہے، انگوٹھا ٹیک دیجئے تو پورے کمرے میں، کیوں؟ جیسے جیسے نور کے قریب ہوتے رہے قد بڑھتا چلا گیا، جیسے جیسے نور کے قریب ہوتے رہے مقام منزل بڑھتی چلی گئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے انگوٹھا قریب کیا تو سارے کمرے میں آپ کے انگوٹھے کا سایہ پھیل گیا۔ اب جس کو آپ کے سائے میں رہنا ہے وہ اندر آئے، جس کو آپ کے سائے میں آنا ہے وہ اندر آئے، یہ سایہ بھی نور ہی نے بنایا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما آپ سمجھتے چلے جائیے، بہت آسان سی مثال میں عرض کر رہا ہوں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صحابہ کا مقام جو اتنا اونچا ہے وہ کسی علمی برتری کی وجہ سے نہیں، وہ بہت بڑے فقیہ ہونے کی وجہ سے نہیں، ان بڑے تقوی والے ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کا جو یہ مقام ہے، قسم ہے چہرہ مصطفیٰ کی، بس یہ چہرے کی وجہ سے ہے، یہ منزل، یہ مقام، یہ درجہ۔ میں آپ کو بتا دوں، غیر صحابہ لوگ میں ایسے علم والے ہیں، صحابہ میں اس علم کی مثال نہیں ملے گی۔ غیر صحابی میں جو مجتہدین ہیں وہ غیر مجتہد صحابہ سے علم میں زیادہ، غیر مجتہد صحابہ سے علم میں زیادہ، وہ جو مجتہدین ہیں صحابی نہیں ہیں تو علم میں زیادہ، علم میں زیادہ۔ اب رہے گا تقوی کی بات تو غوث پاک کے برج اجمی کا تقوی، خواجہ اجمیری کا تقوی، آقائے نقشبند کا تقوی، تو بہت سارے آپ غیر صحابی ایسے ملیں گے جو اعمال تقوی پرہیزگاری کے لحاظ سے بھی صحابہ سے زیادہ نظر آئیں گے، صحابہ سے تعداد میں، صحابہ سے تعداد میں زیادہ نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کسی صحابی نے 30 دن کا روزہ رکھا تو ایسے ملیں گے جو 360 دن کا روزہ رکھتے ہیں، ایسا بھی ملیں گے جو 360 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ کسی نے اگر 5 وقت کی وہاں نماز پڑھی ہے تو ایسے بھی ملیں گے جو 50 وقت پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ مگر دوستو، ان کی ایک نماز، ان کی ایک نماز خدا کے نزدیک اتنا مقبول کہ ہماری ہزاروں نماز اس درجے کی نہیں، تو نماز کو یہ مقبولیت ملی کیسے؟ قسم ہے چہرہ مصطفیٰ کی،
نماز کو یہ درجہ، ان کی نماز افضل، ان کا روزہ افضل. ہم کوہ احد کے برابر سونا خیرات کر دیں، وہ نہیں ملے گا جو وہ 1 تولہ خرچ کر دیں. صحابی اگر 1 تولہ خرچ کر دے تو اس کو اتنا اجر ملے گا کہ ہم کوہ احد کے برابر بھی خرچ کر دے تو نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ جو ان کا اخلاص ہے وہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے. جو اخلاص ہے وہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کو جو اخلاص ملا ہے وہ چہرے مصطفیٰ سے ملا ہے. ان کو جو اخلاص ملا ہے، ان کے دل کے اندر جو کیفیت ہے، تو قسم ہے چہرے مصطفیٰ کی، جو ظاہر کو بھی روشن کر دے، جو باطن کو بھی روشن کر دے. اور سرکار نے ایسا انتظام کر دیا ہے. اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ یہ یاد ہے آج ہم امتحانات میں ضرور مبتلا ہیں، امتحانات میں، اور اسلام کے اوپر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، مگر ہم مطمئن ہیں. ہم مطمئن ہیں اس لیے کہ اسلام کے محافظ ہم نہیں ہیں، اسلام کے محافظ ہم نہیں ہیں. اگر ہم ہوتے تو ہمارا حال ہی کیا تھا. اسلام بھی جاتا، ہم بھی جاتے، ہم بھی جاتے. اسلام کا محافظ حی و قیوم ہے، اسلام کا محافظ خدا ہے، وہ اسلام کو مٹنے نہیں دے گا. اسلام مسلمانوں کا نام نہیں ہے، اسلام مسلمانوں کا نام نہیں. مسلمان مٹ سکتا ہے، اسلام نہیں مٹ سکتا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه